آج ہم ایک ایسے حکمران کی کہانی سنیں گے جس نے اپنی انا سے ایک عالمی سلطنت کو جھکا دیا اور اپنی دولت سے ایک نیا ملک بنا ڈالا۔ جی ہاں، یہ قصہ ہے نواب آف بہاولپور کا، ایک ایسی شخصیت جس کی زندگی دلچسپ بھی تھی اور تضادات سے بھری ہوئی۔ تو سوال یہ ہے کہ آخر کیسے ایک شخص کی انا نے ایک بہت بڑے عالمی برانڈ کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا اور ساتھ ہی ایک نئے ملک کی بنیاد رکھنے میں بھی مدد کی۔ چلیں اس کو سمجھنے کے لیے قصے سے شروعات کرتے ہیں، ایک ایسا قصہ جو نواب صادق محمد خان پنجم کی شخصیت کی پوری عکاسی کرتا ہے۔ تو قصہ کچھ یوں ہے کہ یہ کہانی کسی شاہی محل کی نہیں بلکہ لندن کی ایک سڑک کی ہے، اور یہیں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نواب صاحب اپنی عزت نفس پر کوئی سمجھوتا کرنے والا میں سے نہیں تھے، بھلے ہی سامنے دنیا کی کتنی ہی بڑی طاقت کیوں نہ ہو۔ تو ہوا یہ کہ نواب صاحب عام کپڑوں میں شو روم گئے جہاں انہیں نظر انداز کیا گیا، پھر وہ پورے شاہی ٹھاٹ باٹ سے واپس آئے اور شو روم کی ساری 6 گاڑیاں خرید لیں۔ اور یہیں بات ختم نہیں ہوئی، انہوں نے وہ گاڑیاں بہاولپور بھجوا کر شہر کا کچرا اٹھانے پر لگا دی۔ سوچیں ذرا، دنیا کی سب سے مہنگی گاڑی اور کچرا اٹھا رہی ہے۔ اس خبر سے رولز رائس کی ساخت کو ایسا دھچکا لگا کہ انہیں نہ صرف معافی مانگنی پڑی بلکہ 6 نئی گاڑیاں بھی مفت میں دیں۔ تو بات صرف گاڑیاں خریدنے کی نہیں تھی، یہ ایک شہزادے کا ایک عالمی طاقت کو عزت کا سبق سکھانے کا طریقہ تھا، یہ اپنے وقار کا دفاع تھا۔ لیکن ان کی شخصیت کا صرف یہی ایک پہلو نہیں تھا، جتنی بڑی ان کی انا تھی نا، اس سے کہیں زیادہ بڑا ان کا دل تھا۔ اور یہی وجہ ہے کہ بانی پاکستان محمد علی جناح نے انہیں محسن پاکستان کا خطاب دیا۔ کیوں؟ کیونکہ جب ایک نئی قوم بن رہی تھی تو اس وقت نواب صاحب کی دریا دلی نے تاریخ کا رخ موڑ دیا تھا۔ تو اب ذرا ان کی زندگی کے اس حصے کو دیکھتے ہیں جہاں وہ صرف اپنی ریاست کے نواب نہیں رہے بلکہ ایک پوری قوم کے معمار بن کر سامنے آئے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ سب کیسے ہوا۔ ذرا تصور کریں، 1947 کا سال ہے، ایک نیا ملک پاکستان وجود میں تو آ گیا ہے، لیکن خزانہ بالکل خالی۔ حالت یہ تھی کہ سرکاری ملازمین کو تنخواہیں دینے تک کے پیسے نہیں تھے۔ ایسے میں جب ہر طرف مایوسی تھی تو قائد اعظم محمد علی جناح نے امید سے ایک شخص کی طرف دیکھا، اور نواب صاحب نے ایک لمحے کی بھی دیر نہیں کی، انہوں نے فوراً 7 کروڑ روپے کا چیک حکومت پاکستان کے نام کر دیا۔ 7 کروڑ روپے اس زمانے میں یہ ایک ناقابل یقین حد تک بڑی رقم تھی۔ یہ صرف پیسہ نہیں تھا، یہ اس نئی ریاست کی سانسیں بحال کرنے جیسا تھا۔ اس ایک چیک نے پاکستان کو پہلے ہی دن دیوالیہ ہونے سے بچا لیا۔ اور ان کی مدد صرف پیسوں تک نہیں رکی، انہوں نے ہندوستان سے جواہر لال نہرو کی ایک بڑی پیشکش کو ٹھکرایا اور اپنی ریاست بہاولپور کو سب سے پہلے پاکستان میں شامل کرنے کا اعلان کر دیا۔ یہ ایک بہت بڑا فیصلہ تھا، اس نے دوسری ریاستوں کے لیے بھی ایک مثال قائم کی، اور تو اور اپنی فوج بھی پاکستان آرمی میں ضم کر دی اور مزید 2 کروڑ روپے بھی دیے۔ یہ مکمل وابستگی تھی۔ نواب صاحب کا ویژن بہت دور تک کا تھا، وہ جانتے تھے کہ ملک صرف پیسوں سے نہیں بنتے، اس لیے انہوں نے اپنی ذاتی قیمتی زمینیں پنجاب یونیورسٹی اور ایچسن کالج جیسے بڑے تعلیمی اداروں کے لیے وقف کر دیں۔ وہ سمجھتے تھے کہ ایک قوم کی اصل بنیاد علم ہوتی ہے، اینٹیں اور پتھر نہیں۔ اچھا، تو یہ تو ہو گئی ان کی عوامی خدمات کی بات، لیکن اصل میں کسی شخصیت کو سمجھنا ہو تو اس کی ذاتی زندگی کو دیکھنا پڑتا ہے، اور نواب صاحب کی زندگی اصولوں اور تضادات کا ایک حیرت انگیز امتزاج تھی۔ ایک طرف وہ ایک سخت حکمران تھے تو دوسری طرف ان میں کمال کی عاجزی تھی۔ چلیں ذرا ان کے کردار کی اس گہرائی میں اترتے ہیں۔ یہ تضاد دیکھیں ذرا، ایک طرف اصول پسندی کا یہ عالم کہ جب اپنے ہی بیٹے پر ایک جرم ثابت ہوا تو اسے گولی مارنے کا حکم دے دیا۔ یہ سزا تو بعد میں دربار والوں کی منت سماجت پر واپس ہوئی، اور دوسری طرف عاجزی ایسی کہ کسی بھی لمبے سفر پر جانے سے پہلے اپنے ملازموں سے معافی مانگتے تھے کہ اگر کوئی غلطی ہو گئی ہو اور وہ واپس نہ آ سکیں تو معاف کر دیں۔ کہاں وہ سخت انصاف اور کہاں یہ گہری انکساری۔ اور ان کا یہ بڑا دل سے بڑے بڑے کاموں کے لیے نہیں تھا، یہ ان کی روزمرہ کی عادت تھی۔ جب بھی وہ سفر پر نکلتے ان کے ساتھ چاندی کے سکوں سے بھری تھیلیاں ہوتیں، اور ان کا حکم ہوتا تھا کہ راستے میں جو بھی دکاندار یا ضرورت مند نظر آئے اسے یہ سکے دے دیے جائیں۔ یہ ان کی چھوٹی چھوٹی دریا دلی تھی جو ان کے کردار کو بڑا بناتی تھی۔ تو پھر ان سب باتوں کو جوڑ کر دیکھیں تو کیسی تصویر بنتی ہے؟ ایک طرف انا پرست شہزادہ، دوسری طرف ایک عظیم محب وطن، ایک سخت منصف بھی اور ایک عاجز انسان بھی۔ آخر ان سب پہلوؤں کو ملا کر ان کی میراث کیا بنتی ہے؟ آئیے دیکھتے ہیں۔ ان کی پوری زندگی ہی غیر معمولی تھے۔ سوچیں، صرف 3 سال کی عمر میں نواب بن گئے، 15 سال کی عمر میں جنگ بھی لڑ لے، پھر 1947 میں پاکستان بنانے میں کلیدی کردار ادا کیا، اور آخر میں 1955 میں اپنی ریاست کو خود ہی پاکستان میں ضم بھی کر دیا۔
उन्होंने अपनी आंखों से बरतानवी राज का सूरज डूबते और एक नए मुल्क को बनते देखा। तो आखिर में हम यही कह सकते हैं कि उनकी विरासत सीधी सादी नहीं बल्कि बहुत पेचीदा है। उन्हें किसी एक खाने में बंद नहीं किया जा सकता। एक ऐसा लीडर जिसने अपने वकार को लोगों की इज्जत के लिए इस्तेमाल किया, अपनी बेपनाह दौलत मुल्क बनाने पर लगा दी और अपने सख्त उसूलों को अपनी आजिज़ी से मुतवाज़िन रखा। तो आखिर में ये सवाल रह जाता है कि एक सच्चा मुहिब्बे वतन होता कौन है? क्या वो जो अपनी दौलत लुटा दे, या वो जो अपनी ताकत और इक़्तिदार कुर्बान कर दे, या फिर वो जो अपने उसूलों पर डटा रहे? शायद बहावलपुर के आखिरी हुक्मरान नवाब सादिक मोहम्मद खान पंजम की ज़िंदगी हमें यही बताती है कि सच्ची हुब्बुल वतनी इन तीनों